بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائی دوستو بزرگوں، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ میرے دوستو بزرگوں، میرا آج بات کرنے کا مقصد ہے یہ انجینئر رضا صاحب کے واسطے۔ انجینئر رضا صاحب ماشاءاللہ، آپ کا ڈنکا تو خوب بستا، ساری دنیا دیکھتی، مگر آپ خالی ایک کتاب کے 4 صفحے دیکھ کر کسی کو یہ فیصلہ نہیں کر سکتی یہ کتاب لکھنے والوں کا دماغ خراب تھا، نہیں کر سکتے آپ۔ پورا کتاب پڑھنا پڑتا، جب پڑھتے پڑھتے آخری صفحے پہ جائیں گے اس کا نچوڑ آپ کو ملتا، حضرت شیخ الحدیث نے جو فضائل اعمال لکھا، آپ نے کہا کہ آخری ٹائم پہ ڈاکٹروں نے ان کو کوئی چیز کرنے سے منع کیا تھا۔ انہوں بولے کہ ذرا میں کتابیں لکھ لوں، وقت دین میں گزر جائے۔ مگر رضا صاحب آپ یہ دیکھ لیجئے، حضرت شیخ الحدیث نے کتابیں کب لکھنا شروع کی؟ آپ بھی بیمار ہوتے، میں بھی بیمار ہوتا، تو کتنے دن بیمار ہوتے ہم لوگ؟ کیا سالوں سے رہتے کیا؟ 8 دن، 10 دن، 15 دن، 20 دن، 1 مہینہ، اس سے زیادہ بیمار کون رہتا؟ اگر رہے تو رہتا ہونے دنیا سے چل جاتا، نہیں رہتا دنیا سے چل جاتا۔ تو اس لیے حضرت نے جو کتابیں لکھی، سب سے پہلے کب شروع کرے کتاب لکھنا؟ میرے پاس اس وقت فضائل اعمال موجود ہے، میں اسی کے حوالے دے رہا ہوں، میں دوسرے نہیں دے رہا ہوں، اس لیے کہ آپ صاحب سمجھ ہے، اس لیے آپ کو میں یہ بتلا رہا ہوں۔ فرمایا سب سے پہلے انہوں نے 1348 کے اندر لکھا، عیسوی 1348 ہجری کے اندر لکھا، فضائل قرآن لکھا 1348 ہجری کے اندر۔ پھر اس کے بعد میں فضائل رمضان لکھا 1349 ہجری کے اندر، یہ لکھا۔ پھر اس کے بعد میں حکایات الصحابہ 1357 ہجری کے اندر لکھا۔ پھر فضائل نماز 1358 ہجری کے اندر لکھے۔ اور رضا صاحب اور فضائل مسلمانوں کی پستی واحد علاج، وہ کب لکھے؟ 1358 ہجری میں لکھے۔ یہ پورے جو لکھے فضائل ذکر کب لکھے؟ 1358 ہجری میں لکھے، یہ سب لکھے۔ اور حضرت جو کتاب لکھے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے وہ ہے فضائل اعمال۔ فضائل اعمال دنیا کے جتنے ملک ہیں، وہ ملکوں کے اندر ہر زبان میں چھپنے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ فضائل اعمال ہے، فضائل اعمال ہے۔ اور اللہ نے بزرگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، حضرت کی محنت کی وجہ سے، وہ کتاب کی مقبولیت کی وجہ سے اللہ نے اس کو شہرت دی، پوری دنیا کے اندر عام ہے، پوری دنیا کے اندر عام ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، کیا آپ ایک ہی ہے کیا معتبر آدمی جو یہ کہے کہ حضرت کا صحت خراب ہو گئی تھی کتاب لکھے؟ دنیا آج بھی دیوبند کے اندر یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، بڑے بڑے مدرسوں کے اندر عصر کے بعد تعلیم کے اندر یہ پڑھی جاتی ہے، آج بھی ہر مسجد کے اندر تعلیم کی جاتی ہے، آج بھی ہر جماعت کے اندر یہ تعلیم کی جاتی ہے۔ بس اسٹانوں کے اندر، ریلوے اسٹیشنوں کے اندر، کھلے میدانوں کے اندر، گارڈنوں کے اندر اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ ہے فضائل اعمال، فضائل اعمال۔ اور آپ کو ایک بات معلوم ہونا چاہیے، حضرت نے پہلے ہی لکھ دیا، میں جو عوام ہیں ان کے لیے میں اردو ترجمہ لکھ دیا، جو لوگ عربی عالم ہیں ان کے لیے میں نے نیچے عربی حدیث لکھ دیا، آپ وہاں سے دیکھ لو۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اللہ نے پہلے فضائل نازل فرمائے، مکے کے اندر پورے فضائل نازل فرمائے، مدینے کے اندر مسائل آئے، اور حضرت 84 کتابوں کا حوالہ دیے۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ حضرت شیخ الحدیث کو برا کہہ رہے ہیں، بلکہ شیخ الحدیث کو نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ حضرات کو کہہ رہے ہیں جن لوگوں کا حوالہ دے کر حضرت نے نقل کیا ہے، ان کو برا کہہ رہے۔ آپ کو یہ بولنے کا ڈر ہے، اگر میں دوسروں کو بولا تو وہ لوگ میرے کو کچھ تو بھی کاؤنٹر دیں گے، آپ حضرت شیخ الحدیث کو نشانہ بنائیں۔ مگر یاد رکھ لیجئے انجینئر رضا صاحب، یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ ایک علم والے ہیں، آپ اچھی بات کریے، لوگوں کو کچھ سکھائیے۔ میں آپ سے ایک درخواست کر رہا ہوں، فضائل عمل کی طرح ایک کتاب دے کے امت کو دیجئے، دیکھیں گے آپ کی کتاب کہاں تک جاتی ہے۔ اخلاص کی وجہ سے کتابیں پڑھنے میں آتی ہے،
اخلاص کی وجہ سے بات سمجھ میں آتی ہے، عمل میں آتی ہے، ورنہ کروڑوں انسان دنیا کے اندر بیان کرتے ہیں، یہ کان سے سنتا آدمی یہ کان سے نکالتا، کیوں؟ اخلاص اور تقوی کی وجہ سے فرمایا دنیا کے اندر وہ کتابیں عروج میں آتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث کی زندگی آپ پڑھیے، بڑوں کا بچپن، اس میں آپ کو پوری زندگی ملیں گی۔ اللہ کرے کہ میرے کو آپ کو ہم سب کو جو ہے ہم بزرگوں کی عزت کرنا، قدر کرنے کی توفیق دے۔